الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، حج کے 5 ایام ہیں۔ حجاج کرام 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھیں گے۔ مرد حضرات 2 چادریں لے کر ایک چادر کو تہبند بنائے، دوسرے چادر کو بدن پر ڈال لیں۔ ایسا چپل پہنے کہ پیر کا اوپر کا حصہ کھلا رہے۔ عورت کا اس کا لباس معمول لباس سادہ لباس ہی احرام ہے، البتہ چہرے کو کپڑے سے نہ ڈھانکے۔ احرام باندھنے کے بعد احرام کے 2 رکعت نفل نماز ادا کریں۔ ہو سکے تو مسجد حرام میں آ کر 2 رکعت نفل نماز ادا کریں۔ نماز ادا کرنے کے بعد سب سے پہلے نیت کریں حج کی، اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، اے اللہ حج کی نیت کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان بنا دے اور قبول فرما۔ نیت کرنے کے بعد 3 مرتبہ تلبیہ پڑھے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ 3 مرتبہ اس تلبیہ کو پڑھے، آپ محرم ہو گئے۔ تو حج کے سب سے پہلا دن 8 ذی الحجہ، طلوع آفتاب کے بعد 8 ذی الحجہ کو مینا کے لیے تشریف لے جائیں گے۔ اور مینا میں جا کر پانچ نمازیں پڑھنا مسنون ہے۔ 8 ذی الحجہ کو مینا میں جا کر ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور پھر فجر پڑھیں گے، یہ 5 نمازیں۔ پھر 9 ذی الحجہ کو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد تکبیر تشریق پڑھے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، تلبیہ پڑھے، دعاؤں کا اہتمام کرے، ذکر کا اہتمام کرے، توبہ استغفار کرے۔ تو حج کا دوسرا دن 9 ذی الحجہ، جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، طلوع آفتاب کے بعد ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو کر میدان عرفات تشریف لے جائے۔ میدان عرفات میں وقوف عرفہ کا جو وقت شروع ہوتا ہے زوال سے لے کر صبح صادق تک رہتا ہے۔ زوال کے بعد وقوف عرفہ کا وقت شروع ہوتا ہے اور صبح صادق تک رہتا ہے۔ تو کوشش یہ کرے کہ زوال سے پہلے پہلے عرفات پہنچ جائے، اور وہاں پر غسل کرنا افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا تھا زوال کے وقت۔ 2 نمازیں ایک ساتھ پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں خطبہ دیا، پھر اول وقت میں ظہر اور عصر دونوں نمازیں ایک ساتھ پڑھائی۔ تو آج بھی امیر حج کے ذریعے سے خطبہ دیا جاتا ہے اور 2 نمازیں ایک ساتھ پڑھائی جاتی ہیں۔ اگر کوئی اپنے خیمے میں نماز ادا کر رہے ہیں تو وہ ظہر کے وقت میں ظہر نماز پڑھے، عصر کے وقت میں عصر کی نماز ادا کرے۔
ظہر اور عصر کی نماز جو ایک ساتھ پڑھائی جاتی ہے، اس کی شرط یہ ہے کہ اس نماز کو پڑھانے کے لیے امام المسلمین ہو یا اس کا نائب ہو، اور خیمے میں امام المسلمین یہ نائب میسر نہ ہونے کی وجہ سے دونوں نماز کو ایک ساتھ ادا نہیں کر سکتے، تو ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں ادا کرے، عصر کی نماز عصر کے وقت میں ادا کرے۔ تو وقوف عرفہ زوال کے بعد اس کا وقت شروع ہوتا ہے، صبح صادق تک رہتا ہے، اس درمیان میں وقوف عرفہ کرے۔ وقوف عرفہ کھڑے ہو کر کرنا مستحب ہے، بیٹھ کر کرنا جائز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی پر وقوف فرمایا جبل رحمت کے پاس، چوتھے کلمے کا خوب ذکر کرے، درود شریف کا ذکر کرے، توبہ استغفار کرے، جتنا ہو سکے دعاؤں کا اہتمام کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری دعائیں یہاں پر قبول ہوئی، صرف ایک دعا قبول نہیں ہوئی۔ عرفہ کے دن کی بڑی فضیلتیں ہیں، پوری زندگی کے جو بھی گناہ ہیں رو رو کر اللہ کے دربار میں توبہ استغفار کر اللہ سے معافی چاہے، اللہ معاف کر دے گا۔ سب سے زیادہ شیطان ذلیل و خوار یوم عرفہ کے دن ہوتا ہے۔ تو وقوف عرفہ یہ حج کا اصل رکن ہے، رکن اعظم ہے۔ جس نے عرفہ وقوف عرفہ کیا اس کا حج ہو گیا۔ علماء فرماتے ہیں کوئی اپنے ملک سے جہاز کے ذریعے آ رہا، جہاز میں احرام باندھا، نیت کیا اور تلبیہ پڑھ کر ڈائریکٹ وہ عرفات میں آ کر صبح صادق سے پہلے پہلے وقوف کر لیا تو اس کا حج ہو گیا۔ وقوف عرفہ یہ حج میں فرض ہے۔ اس کے بعد غروب آفتاب کے بعد مزدلفہ کے لیے تشریف لے جائیں۔ مزدلفہ میں اگر کوئی حضرات غروب آفتاب سے پہلے پہلے عرفات سے مزدلفہ چلا گیا تو فرماتے ہیں اس پر دم واجب ہو جائے گا، اور اگر پھر دوبارہ واپس لوٹ آیا تو دم ساقط ہو جائے گا، اس لیے کہ وقوف عرفہ کا وقت صبح صادق تک ہے۔ تو غروب آفتاب کے بعد مزدلفہ تشریف لے جائیں گے، اور مزدلفہ میں مغرب اور عشاء دونوں نماز کو ایک ساتھ پڑھنا واجب ہے۔ تو مزدلفہ میں جا کر مغرب اور عشاء دونوں نماز پڑھیں گے۔ پہلے مغرب کی نماز ادا کریں گے، پھر عشاء کی نماز ادا کریں گے، اس کے بعد مغرب کی سنت پڑھیں گے، پھر عشاء کی سنت اور واجب پڑھیں گے۔ مزدلفہ میں قیام کریں گے، رات مزدلفہ میں گزاریں گے۔ پھر حج کا تیسرا دن 10 ذی الحجہ فجر کی نماز مزدلفہ میں پڑھیں گے جماعت کے ساتھ، اور نماز کے بعد کھڑے ہو کر قبلے کی طرف رخ کر کے تسبیح فاطمہ، لا الہ الا اللہ، چوتھے کلمہ پڑھیں گے، اور خوب دعاؤں کا اہتمام کریں گے۔ یعنی مزدلفہ میں وقوف مزدلفہ میں وقوف مزدلفہ یہ واجب ہے۔ اس کا وقت صبح صادق کے بعد سے طلوع آفتاب تک ہے۔ وقوف مزدلفہ کا وقت صبح صادق سے طلوع آفتاب تک ہے۔ تو نماز کے بعد کھڑے ہو کر وقوف مزدلفہ کریں گے، اور جب کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعائیں کریں گے، جب سورج کی روشنی خوب پھیلنے لگے، اجالا ظاہر ہونے لگے،
تو 70 کنکریوں کو مزدلفہ میں چن لے اور 70 کنکریاں مزدلفہ سے لے کر مینا کے لیے تشریف لائے، واپس مینا آ جائے۔ طلوع آفتاب تک، اور مینا آ کر سب سے پہلے جمرہ عقبہ کی رمی کرے۔ 3 جمرات ہے، جمرہ اولا، جمرہ وسطیٰ، جمرہ عقبہ۔ یعنی جمرہ اولا چھوٹا شیطان، جمرہ وسطیٰ درمیانی شیطان، جمرہ عقبہ بڑے شیطان۔ چھوٹے جمرہ، درمیانی جمرہ، بڑے جمرے۔ تو وقوف عرفہ کرنے، وقوف مزدلفہ کرنے کے بعد جب مینا واپس آئیں گے 10 ذی الحجہ کو، سب سے پہلا کام مینا آنے کے بعد رمی جمرات کریں گے۔ جمرہ عقبہ جو بڑے جمرہ ہے اس جمرہ کا رمی کریں گے۔ تو 70 کنکریوں میں سے 7 کنکریوں کو لے کر ایک ایک کنکری کر کے جمرہ عقبہ سے 4-5 ہاتھ فاصلے پر کھڑے ہو کر کنکر کو پھینکیں گے۔ وہ کنکر چنے کے دانے کے برابر ہو، ایک ایک کر کے 7 پھینکیں گے، اور وہاں پر دعا نہیں کریں گے، بغیر دعا کیے وہاں سے واپس آ جائیں گے۔ دوسرا کام قربانی کرائیں گے۔ شیطان کو جب کنکریاں مارے تو اس وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر پتھر کو پھینکے، کنکری کو پھینکے۔ تو جمرہ عقبہ کی رمی کرنے کے بعد دوسرا کام قربانی کرنا ہے۔ جمرہ عقبہ کی رمی کرنا، جمرات کی رمی کرنا واجب ہے، قربانی کرنا واجب ہے۔ دوسرا کام قربانی ہو جانے کے بعد حلق کرائے، قصر کرائے، عورتیں اپنے بالوں کو جمع کر کے انگلی کے پوروں کے برابر بالوں کو کاٹیں۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیں، رمی، قربانی، حلق، یہ تینوں چیزوں میں ترتیب ہے، ترتیب واجب ہے۔ جمرہ عقبہ کی رمی فرسٹ پہلا ہو، پھر دوسرا قربانی، تیسرا حلق یا قصر کروانا، تینوں ترتیب میں واجب ہے۔ ترتیب کے خلاف ہوا تو دم واجب ہو جائے گا۔ تو مزدلفہ سے آنے کے بعد 10 تاریخ کو، 10 ذی الحجہ کو پہلا کام جمرہ عقبہ کی رمی کرنا ہے، اس کے فراغت پر قربانی کرنا ہے، قربانی کے بعد حلق یا قصر کرانا ہے، اس کے بعد آپ اپنے احرام کو کھول دیں۔ اب جو ہے نا آپ اپنے سلے ہوئے کپڑے استعمال کر سکتے ہیں، خوشبو وغیرہ لگا سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں آپ اپنے بیوی کے قریب نہیں جا سکتے، بیوی سے صحبت وغیرہ نہیں کر سکتے ابھی۔ تو سلے ہوئے کپڑے پہننے کے بعد اب جو کام ہے حلق کرانے کے بعد طواف زیارت ہے۔ مینا سے پھر طواف زیارت کے لیے حرم میں تشریف لائے، کعبۃ اللہ تشریف لائے، یہاں پر طواف زیارت کریں۔ یہ طواف زیارت حج میں فرض ہے۔ پھر سعی بین الصفا والمروہ کریں، صفا مروہ کے سعی کریں، صفا مروہ کے سعی یہ واجب ہے۔ طواف زیارت سے فارغ ہونے کے بعد پھر واپس مینا تشریف لے جائے، یہ 10 ذی الحجہ کے عمل ہے۔
مینا واپس تشریف لے جا کر رات مینا میں قیام کرے، پھر 11 ذی الحجہ کو جمرات کے رمی کرے، یہاں پر ایک بات سمجھے، 10 ذی الحجہ کو جو جمرہ عقبہ کی رمی کیے تھے مزدلفہ سے آنے کے بعد، جمرہ عقبہ کے رمی کا وقت طلوع آفتاب سے زوال تک ہے، اور 11 ذی الحجہ کو جو تینوں جمرات کے رمی کریں گے اس کا وقت زوال کے بعد سے لے کر صبح صادق تک۔ تو 11 ذی الحجہ کو تینوں جمرات کے رمی کریں گے تو اس جمی کا وقت، اس رمی کا وقت زوال کے بعد سے شروع ہوتا ہے صبح صادق تک۔ تو 11 تاریخ کو زوال کے بعد جمرات کے رمی کے لیے تشریف لے جائے، جمرہ اولا پہلے جمرہ کی رمی کرے، 7 کنکری سے اس کو پھینکے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر مارے، پھر تھوڑا سامنے ہٹ کر دعا کرے، پھر جمرہ وسطیٰ کی رمی کرے، 7 کنکری ایک ایک کر کے پھینک کر اس کو مارے، پھر تھوڑا سامنے ہٹ کر دعا کرے، پھر جمرہ عقبہ پر جا کر ایک ایک کر کے 7 کنکریوں کو مارے، اور وہاں پر دعا نہ کرے، دعا کرے بغیر واپس تشریف لے آئے خیمے میں۔ یہ 11 ذی الحجہ کا عمل ہوا۔ پھر 12 ذی الحجہ کو جمرات کی رمی کرنا ہے، پھر اسی طرح سے 12 ذی الحجہ کو جمرات کی رمی کا وقت زوال کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور صبح صادق تک رہتا ہے۔ تو 12 ذی الحجہ کو جا کر پہلے جمرہ اولا کی رمی کرے، تھوڑا سامنے ہٹ کر دعا کرے، پھر جمرہ وسطیٰ کی رمی کرے، تھوڑا سامنے ہٹ کر دعا کرے، پھر جمرہ عقبہ کی رمی کرے اور بغیر دعا کیے واپس آ جائے 12 ذی الحجہ کو۔ اور اگر کوئی 12 ذی الحجہ کو مکہ واپس آنا چاہے تو غروب سے پہلے پہلے وہ آ سکتا ہے، ان کے لیے آنا جائز ہے۔ اور اگر کوئی صبح صادق تک 12 ذی الحجہ کو وہاں پر قیام فرمایا، صبح صادق مینا میں ہو گیا اور بغیر رمی کیے وہ واپس اگر وہ آئے گا تو دم واجب ہو جائے گا۔ صبح صادق سے پہلے آ سکتے ہیں، صبح صادق اگر ہو گیا تب تو پھر اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ 13ویں ذی الحجہ کی رمی کرے۔ 13ویں ذی الحجہ کو زوال کے بعد وقت شروع ہوتا ہے رمی کا، اسی طرح سے تینوں جمرات کی رمی کر کے غروب سے پہلے پہلے مکہ واپس تشریف لائے۔ مکہ آنے پر طواف وداع کریں۔ طواف وداع اس وقت بھی کر سکتے ہیں، یہ پھر جب مکہ سے واپس ہی مدینہ ہو یا اپنا وطن واپس لوٹنا ہو تو اس وقت کر سکتے ہیں، تو طواف وداع واجب ہے۔ تو اس طرح سے آپ کا حج مکمل ہو گیا۔ تو یاد رکھیں حج میں 3 فرض ہے، احرام باندھ کر نیت کرنا، تلبیہ پڑھنا فرض ہے، وقوف عرفہ، عرفات کے میدان میں وقوف کرنا فرض ہے، طواف زیارت فرض ہے، 3 فرض، اور 6 واجبات ہیں۔ وقوف مزدلفہ، مزدلفہ کا وقوف واجب ہے، جمرات کے رمی کرنا واجب ہے، قربانی کرنا واجب ہے، حلق کرانا واجب ہے، حلق یا قصر، صفا مروہ کے سعی کرنا واجب ہے،